أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. کل بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی جنت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں میں جنت حاصل کرنے والوں میں 9 صفات کا ہونا ضروری ہے. ان 9 صفات کے بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک لہم عقبی الدار. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا بہترین انجام ہے. یعنی ایسا گھر ملے گا جس گھر میں بہتری رہے گی. تو اللہ تعالی نے اس کے بعد آگے بیان فرمایا کہ یہ ساری چیز جو ملے گی یہ جنات عدن میں ملے گی. کل جنت کے 8 نام بتائے تھے تو جنات عدن یدخلونہا سے جنت عدن کا تذکرہ ہے. یہ بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں اور دنیا کا رواج ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے، بڑا عہدہ اور بڑا رتبہ پا لیتا ہے تو اس کی اولاد کی بھی ہم دل سے قدر کرتے ہیں. کوئی وزیر اعظم ہے تو بیٹا اگر اس کا وزیر اعظم نہیں ہوا لیکن لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے. اگر کوئی آدمی کار خیر کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پرنامبت میں مرید خاندان نے بڑے رفاہی کام کیے ہیں اور بستی کی ترقی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. مختلف طریقے سے انہوں نے قوم کو بڑھانے میں اپنی دولت ختم کی. حالانکہ وہ یہاں کے تھے بھی نہیں، وہ میرٹھ سے آئے ہوئے تھے. دیوبند کے قریب میرٹھ ہے، وہاں سے آئے ہوئے تھے اور یہاں انہوں نے رفاہی کام بہت کیے. تو آج ہر وہ آدمی جو اس مضمون کو، اس بات کو سمجھتا ہے، اس خاندان کا کوئی فرد اگر سامنے آتا ہے تو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ آدمی دیکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس آدمی نے ہمارے لیے ترقی کے بہت سے اسباب بنا دیے. ایک رفاہی مارکیٹ تیار کر دیا اور اسکول تیار کر دیے، شادی بیاہ میں لوگوں کا تعاون کیا. ایسا لگتا تھا کہ کہیں دور سے رحمت کا فرشتہ یہاں سے آ گیا ہے. حالانکہ وہ پہلے وہ بہت غریب تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس بہت مال ہو اور دولت ہو. وہ ہجرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت عنایت فرمائی اور انہوں نے قوم کی ترقی میں استعمال کیا. ایسے ہی کوئی بہت بڑا آدمی ہو، مثال کے طور پر دکن سے آئے ہوئے غالباً احمد فقیہ رحمت اللہ علیہ تھے، یا یہ کہ شاہ صبغت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، تو ان لوگوں کی خدمات ہیں یہاں پر. تو ان کو دیکھ کر کے ان کی اولاد کی بھی قدر ہمارے دلوں میں ہو جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خود کوئی بڑا کام نہیں کرتا ہے
لیکن اس کے باپ دادا اگر بڑا کام کرتے ہیں تو اولاد کو بھی عزت نصیب ہو جاتی ہے اور مل جاتی ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی جنت میں مومنین کا خیال رکھا ہے۔ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں کہ جن لوگوں کو کی یہ صفات گزری ہیں، جو 9 صفات ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی صفتیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان ساری صفات کی وجہ سے کوئی آدمی جنت کا مستحق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کے باپ دادا پر دادا کو بھی شامل فرما دیں گے، یعنی اوپر کے رشتہ داروں کو بھی ساتھ کر دیں گے کہ ساتھ میں جنت میں رہیں، ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ کر دیں گے جنت میں کہ ساتھ میں رہو، اور ان کی جو ازواج ہوں گی، بیویاں ہوں گی، ان کو بھی ساتھ کر دیں گے کہ ان کے ساتھ میں رہو۔ حالانکہ باپ دادا نے اتنا بڑا اونچا عمل نہیں کیا، اولاد نے اتنا بڑا اونچا عمل نہیں کیا کہ جن کی وجہ سے جنت کا وہ مقام اور وہ درجہ ان کو حاصل ہو جاتا، ازواج نے وہ کام نہیں کیے جن سے ان کو اونچا درجہ جنت کا حاصل ہوتا، پھر بھی رب العالمین نے محض اپنے فضل سے اور اپنے جنتی بندے اور اپنے ولی کی خوشنودی کے لیے، اس کے جی کو خوش کرنے کے لیے پورے خاندان کو اوپر سے نیچے پورے خاندان کو ان کے سامنے جنت میں کر دیں گے تاکہ وہ دیکھ کر کے خوش ہو اور جنت کا جو لطف ہے وہ لطف اسے حاصل ہو۔ اگر کسی آدمی کو کسی ایک گھر میں لے جا کر کے رکھ دیا جائے اور وہاں اس کو بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی، آرام و راحت کی دی جائے تو آدمی کا جی خوش تو ہوگا، لیکن اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا کہ اپنے گھر بار میں رہ کر کے اس کو ساری نعمتیں ملیں۔ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے خاندان کو ان کے ساتھ کر دیں گے اور جنت کی نعمتیں ان کو دیں گے، تو ایک تو نعمت کی خوشی اسے حاصل ہوگی اور دوسرے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھ کر کے اور ساتھ رہ کر کے ان کو خوشی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جنت عدن میں داخل کریں گے۔ جنات عدن یدخلونہا، عدن کے معنی کرتے ہیں مفسرین اقامت، کہ ایسی جنت میں داخل کریں گے جس جنت میں ہمیشہ ہمیش وہ رہیں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے جن کے اندر صلاحیت ہوگی، یعنی جن کے اندر ایمان ہوگا اور جنت میں جانے کا سبب ان کے پاس موجود ہوگا، یعنی تالا کھولنے کے لیے تو چابی ہونی چاہیے نا، تو جنت میں جانے کے لیے ایمان کی چابی ہونی چاہیے کہ جن کے اندر بھی جنت میں داخل ہونے کی صلاحیت ہوگی، سب کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے، چاہے عمل ان کے برابر اونچا نہ ہو۔ اتنا بڑا اونچا عمل نہ ہونے کے باوجود بھی ازواج کو، ذریات کو یعنی بیویوں کو، اولاد کو اور آباء و اجداد کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی کو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم مومنین کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی کر دیں گے تاکہ جنت میں وہ سب اپنی اولاد کو دیکھ کر کے خوش ہوں۔ فرشتے آئیں گے، جنت کے ہر دروازے پہ فرشتے آئیں گے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، کہ جنت اور فرشتے داخل ہوں گے جنتیوں کے پاس، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے فرشتے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، دنیا کی جو مصیبتیں تھیں وہ ان ساری مصیبتوں سے تم بچ کر کے یہاں چلے آئے اور ساری پریشانیاں تمہاری رفع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ سلام علیکم،
دنیا کے جھنجھٹوں سے اور دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے مسائل سے اور دنیا کے ٹینشنوں سے تم مکمل طور پر سلامتی میں آ گئے. سلام علیکم. اور پھر آگے کہیں گے بما صبرتم، یہ جو سلامتی تمہارے اوپر ہے اور جنت کی نعمت تم حاصل کر رہے ہو، کیوں؟ بما صبرتم، اس لیے کہ تم لوگوں نے صبر کیا. یعنی دنیا میں تم نے صبر کیا. کیسا صبر کیا؟ تم جمے رہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں تم ثابت قدم رہے کہ تم نے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہیں کی. نافرمانی ہو گئی تو تم نے توبہ کر کے پھر اپنے کو فرما برداری پر کر لیا. ایسے ہی اگر کوئی مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے تو تم نے صبر کیا تھا دنیا میں، اس صبر کا بدلہ یہ جنت ہے. بما صبرتم، اس لیے کہ تم لوگ اس وجہ سے کہ تم لوگوں نے صبر کیا تم کو یہ جنت ملی ہے. تو دنیا میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں مل سکتا کہ جس آدمی کو ہر طرح سے سکون حاصل ہو. لوگ سکون تلاشتے ہیں، جگہ جگہ سکون تلاشتے ہیں. کوئی تلاشنے والا مال و دولت میں سکون تلاشتا ہے کہ بہت زیادہ دولت ہو جائے گی تو سکون رہے گا، وہاں بھی اسے سکون نصیب نہیں ہوتا ہے. کچھ سکون تلاشنے والے تو گھر کو اتنا بہترین بناتے ہیں کہ داخل ہونے کے بعد آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور نیند آنے لگے، لیکن اس گھر میں بھی بغیر گولی کے نیند نہیں آ رہی ہے. بعض سکون تلاشنے والوں نے شہوات میں سکون تلاشا تو انہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے شہوتوں کے کہ انہیں سکون حاصل ہو جائے گا، حالانکہ وہاں بھی اسے سکون حاصل نہیں ہو سکا. بہت سے لوگوں نے نشہ میں سکون تلاشا کہ نشہ کر لینے کے بعد پرسکون سوئیں گے اور بے فکر رہیں گے. نشہ میں بھی انہیں سکون نصیب نہیں ہو سکا. بہت سے لوگوں نے پارکوں کا انتظام کیا کہ ہم پارکوں میں رہیں گے تو وہاں سکون حاصل ہوگا، وہاں بھی انہیں سکون حاصل نہیں ہو سکا. بہت سے لوگوں نے سیر و تفریح میں اپنے لیے سکون کا سامان تلاشا کہ گھر سے نکل کر کے جب سیر و تفریح کریں گے اور خدائی قدرتوں کو دیکھیں گے تو وہاں ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا، وہاں بھی ان کو سکون حاصل نہیں ہو سکا. بہت سے لوگوں نے سمندروں کے کنارے جا کر کے سیر و تفریح کا پروگرام بنا لیا کہ وہاں جائیں گے تو ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا، وہاں بھی انہیں سکون حاصل نہیں ہو سکا. بہت سے لوگوں نے لکھنے کا مشغلہ بنایا کہ ہم لکھتے رہیں گے بیٹھے ہوئے تو ہمیں سکون ہوگا، وہاں بھی انہیں سکون حاصل نہیں ہو سکا. بہت سے لوگوں نے پڑھنے کا مشغلہ بنا لیا، وہاں بھی انہیں کتاب سے سکون حاصل نہیں ہو سکا، یعنی ٹینشن ختم نہیں ہو سکا. تو عاجز آ کر کے پریشان ہو کر کے سکون تلاشنے کے لیے انہوں نے خودکشی کر لی. سکون تلاشنے کے لیے انہوں نے موت کی گولیاں کھا لی. سکون تلاشنے کے لیے انہوں نے سلو پوائزن لے لیا اور انجیکشن لے لیا اور اس طرح سے ان کی زندگی ختم ہو گئی. بھائیو، سکون کہاں پر ہے؟ سکون تو دنیا میں ہے ہی نہیں، اور دنیا میں ایک جگہ صرف سکون ہے اور جنت میں ہر جگہ سکون ہے. دنیا میں ایک جگہ کہاں سکون ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. وہ بندے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نہایت ہی احتیاط سے اللہ رب العالمین کی عبادت ادا کرتے رہتے ہیں،
تو ان کو سکون رہتا ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا انہیں، ہر چیز کو وہ اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اور خاموش رہتے ہیں، اور تقدیر کا کرشمہ سمجھ کر کے وہ خاموش رہتے ہیں، تو ان کے دل کو سکون رہتا ہے۔ تو دنیا میں سکون صرف اور صرف رب العالمین کے ذکر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے، دین اور اسلام میں ہے، نماز میں ہے، اور دیگر ان اعمال میں ہے جو اعمال صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے کم نیند کی گولیاں کھانے والے صرف مسلمان ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف اپنے کو متوجہ رکھتے ہیں، سب سے کم نیند کی گولیاں کھانے والے ہیں، ورنہ پوری دنیا پریشان ہے کہ رات میں ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی ہے، اور نیند نہیں آنے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں جسم کو پکڑے ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ذکر میں صرف سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک جگہ سکون رکھا ہے اور جنت میں ہر جگہ سکون رکھا ہے۔ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہے یہاں آ کر کے۔ دنیا میں تم پریشان پھرتے تھے، لیکن یہاں تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ فنعم عقبی الدار، یہ جو گھر ہے بہترین انجام کا گھر ہے، بہت ہی اچھا آخرت کا بہترین انجام ہے یہ، اس سے بہتر انجام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جنت والوں کا بیان پورا ہو گیا، اب آگے جہنمیوں کا بیان ہے۔ جن لوگ جو صفات آپ نے 9 صفات جو یاد کیے تھے وہ ساری صفتیں جنتیوں کی تھیں، اب آگے جو چند صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ جہنمیوں کی صفات ہیں۔ فرماتے ہیں والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کے اندر بنیادی طور پر 3 خرابی ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے انہیں جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ عہد کو توڑتے ہیں، وعدے کو توڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کافر وعدہ کر لے تو اس کے وعدے کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کب وہ وعدہ توڑ دے۔ مسلمان تو یوں سمجھتا ہے کہ وعدہ کر کے توڑنا اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، اس لیے مسلمان وعدے کے مطابق معاملات اپنے کر لیتا ہے، لیکن کافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کب وہ وعدہ توڑ دے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے بڑا اور سب سے پہلا وعدہ عہد الست کا تھا کہ جہاں پر رب العالمین نے اپنی ربوبیت کا سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا ہاں ضرور، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ربوبیت کا وعدہ وہاں کر لیا تھا، اور دنیا میں آ کر کے کافروں نے ان وعدوں کو توڑ دیا اور قرآن کو بھی نہیں مانا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں مانا، اور آیات قدرت کو دیکھ کر کے بھی انہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا، رب العالمین کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے، سب سے بڑی خرابی جہنم میں لے جانے والی، وہ وعدے کو توڑنا ہے۔ معاہدے ہوتے ہیں آپس میں، ان کو توڑنا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ اپنے ملک میں کہ اکثری طبقہ اقلیتی طبقہ پہ کیسے ظلم کر رہا ہے، کیسے ظلم کر رہا ہے، اور صرف اپنے ہی ملک میں نہیں، آپ وہاں میانمار وغیرہ کے سلسلے میں جو ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ اب اکثری طبقہ نے اقلیتی طبقہ پہ کتنا بڑا ظلم کیا کہ انسانیت شرمسار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے
عہد کو توڑ دیا، معاہدے کو توڑ دیا، اور جب جس آدمی کے دل میں معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں ہو وہ آدمی کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کافروں کی سب سے بڑی صفت ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور دوسری سب سے بڑی خرابی جو دوسری خرابی ہے وہ یہ ہے کہ کفار صلہ رحمی نہیں کرتے۔ مسلمان تو آپس میں ایمانی محبت بھی رکھتا ہے اور آپس میں انسانی محبت بھی رکھتا ہے، لیکن کافروں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کاٹتے ہیں اس رشتے کو کہ جن کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ آپسی رشتہ داریوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، حرام اور حلال رشتے کا بھی ان کے اندر کوئی خیال اور کوئی امتیاز نہیں ہے، ان سب کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اگر ماحول معاشرے کی وجہ سے کسی کافر اور مشرک کے اندر کوئی تعلق پیدا کرنے کا مزاج ہو تو وہ ماحول معاشرے کی وجہ سے ہے، حقیقت میں کفر کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ کفر کے اندر تو یہی صفت ہے کہ کوئی نہیں، وہ آدمی صرف اپنے مفاد کا ہوتا ہے، کافر صرف اپنے مفاد کا ہوتا ہے، کسی اور کا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، زمین میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے دہشت گردی اور ٹیررزم، یہ ان کے سب سے بڑے علمبردار مشرکین ہیں کہ جو جب اللہ کی نہیں مانتے ہیں تو کس کی مانیں گے، تو وہ جو چاہتے ہیں روئے زمین پر کرتے ہیں۔ تو روئے زمین پر فساد ڈالنا یہ مشرک کی صفت ہے، یہ کافر کی صفت ہے۔ مومن کی صفت تو امن پیدا کرنا ہے، مومن کے اندر اور ایمان کے اندر ہی امن اور سلامتی ہے، اور کفر کے اندر بگاڑ اور کفر کے اندر فساد ہے۔ تو کافر یہ سب سے بڑا دہشت گرد پوری دنیا کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیسری صفت بیان کی، یفسدون فی الارض، جب وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں تو اب کوئی اور صفت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، یہی تین ہی صفت کافر کے لیے اور کافر کے کفر کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ایسے ہیں کہ جن پر لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا؟ رحمت سے دوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اللہ رحمان ہے اور دنیا میں رحمت اللہ کی ہے، ان کے اوپر بھی ہے موقع دینے کے لیے، اور دوسروں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن جو جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا ظہور ہوگا کہ اللہ کی رحمت صرف مومنین پر ہوگی، کافرین پر نہیں ہوگی۔ اسی کو اللہ نے واضح کیا اولئک لہم اللعنہ، کہ یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، جہنمی ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی۔ اسی کو کہا اولئک لہم اللعنہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان لوگوں کے لیے بہت برا گھر ہے، یہ جہنم سے برا گھر اور جہنم سے برا ٹھکانہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کافروں کی بات پوری ہو گئی۔ آگے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو، تم دیکھتے ہوگے کہ کسی آدمی کو دولت بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ مال اللہ نے دے دیا ہے، بڑی صحت اللہ نے دے دی ہے، اور بڑے خدام دے دیے ہیں، اور بڑی حکومتیں دے دی ہیں۔ یہ ساری چیز انسان دیکھتا ہے تو اس کو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہمیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آرام سکون سے رکھے ہوئے ہیں جو ہمارا پڑوسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں
کہ دیکھو میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، تو رحمان کا مطلب اس دنیا میں میری رحمت عام ہے، کافر کو بھی اور مومن کو بھی، اور جنت میں ہماری رحمت خاص ہوگی، صرف مومنین پر ہوگی، کافرین پر نہیں ہوگی، وہاں پر میرے رحیم ہونے کا ظہور ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ رزق کو بڑھاتے ہیں، جس کا رزق چاہیں اس کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں، لمن یشاء جس کو چاہتے ہیں اس کو بہت زیادہ رزق دیتے ہیں۔ یہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ دنیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمتیں عام ہیں۔ وَيَقْدِرُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو گھٹاتے ہیں، یقدر کے معنی گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، یضیق کم کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا رزق اور جن کی عطا اور جن کی دولت کم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے انسان کے امتحان کے لیے۔ کبھی کبھی دولت کا لالچی انسان صرف دولت کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ کسی کو بڑھا کر کے اللہ دیتے ہیں اور کسی کو کم عنایت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو سمجھنے والا اپنی ایمان کی اہمیت کو تو سمجھتا ہے اور مال و دولت کی اہمیت کو اپنے دل سے وہ نکال دیتا ہے۔ ایک شعر ہے عربی کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے علم والے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دولت نہیں ہے، اور بہت سارے جاہل کہ جن کو دستخط کرنا نہیں آتا، یہ نہیں معلوم کہ انگوٹھا دائیں ہاتھ سے دیں گے یا بائیں ہاتھ سے دیں گے، کچھ پتا نہیں، ان کے پاس بڑی بڑی دولت ہوتی ہے، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے عالم کو اور اتنے بڑے دانشور کو، وجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا ہے اور اتنے بڑے جاہل کو، ان پڑھ کو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کم عالمین عالمین آیت مذاہبہ، کتنے علماء ہیں کہ جن کا راستہ تنگ ہو گیا ہے، یعنی بہت زیادہ غریب ہو گئے ہیں وہ جاہلین جاہلین تلقاہ مرزوقا، اور کتنے جاہل ہیں کہ جن سے تم ملاقات کرو گے بڑی مالداری کی حالت میں کہ وہ بڑے مالدار ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ذاک الذی تحیر الاوہام حائرتن وسیر العالم النحریر زندیقا، کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس نے خیالات کو متحیر کر رکھا ہے اور بڑے بڑے عالم کو جاہل بنا رکھا ہے، بے دین اور زندیق بنا رکھا ہے۔ تو دنیا کی دولت ہوتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے ہمیں کھانے کا اور پہننے کا اور رہنے کا انتظام نہیں، اور وہ کافر اور نافرمان ہے، اس کے لیے کتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ رزق کو پھیلا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، وہ یقدر اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ جو کفار ہیں یہ دنیاوی زندگی کو دیکھ کر کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرحو کے معنی خوش ہوتے ہیں، یعنی تکبر والا خوش ہونا، بہت زیادہ متکبر ہو جاتے ہیں وہ۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ کفار مکہ کی یہ صفت بیان کی کہ اولین مخاطب کفار مکہ ہیں کہ یہ کفار مکہ دنیاوی زندگی کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے ان کے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے اور ہمارے پاس تو بہت بڑی دولت ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، لیکن اے مسلمانوں یاد رکھو دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک سامان ہے، ایک سودا ہے۔ متاع کے معنی سامان۔
بہت ہی چھوٹا قسم کا سامان، کیسا کہ جیسے اپنے گھر میں اور مطبخ میں، کچن میں ایک کپڑا ہوتا ہے، وہ اس کپڑے کو ہمارے یہاں صافی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں، کہ کچن میں کپڑا ہوتا ہے، اس سے یہ بھی پوچھ دیا اور پھر اس سے وہ بھی پوچھ دیا، وہ کپڑا گندا ہوتا ہے، صاف بہت صاف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کہیں کالی چیز پہ لگتا ہے، کہیں تیل پہ لگ جاتا ہے، کہیں اور چیز پہ لگ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متاع۔ یعنی ایک دنیا کی حیثیت کچن میں رکھے ہوئے اس کالے کپڑے اور صافی کی طرح ہے، یہ ہے دنیا۔ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں جماعت آئی ہوئی تھی عرب کی، تو ہم لوگ جمع ہوئے تقریر سننے کے لیے، تو ایک عرب تقریر کر رہے تھے اور طلبہ کو سمجھا رہے تھے دنیا کی حقیقت کو، تو انہوں نے بہت ہی اتر کر کے بڑی آسان سی عربی میں سمجھایا کہ اردو سمجھنے والے بھی سمجھ لے رہے تھے۔ کہنے لگے کہ حل تعرفون ما هذه الدنیا، تم لوگ جانتے ہو کہ دنیا کیا ہے؟ انما الدنیا بیت الخلا، یہ دنیا تو بیت الخلا ہے۔ انا ابانا آدم اکل الحنطۃ فی الجنہ، ہمارے ابا آدم نے جنت میں گیہوں کھا لیا۔ فاشار بالخلا، تو انہوں نے پیخانہ کر محسوس کیا۔ فارسل الی الدنیا، تو ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ لأن الدنیا بیت الخلا، دنیا بیت الخلا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ دنیا یہ بیت الخلا ہے۔ وہ آدمی جو دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سانس چل رہی ہے تو یہ دنیا، اور جو سانس رک گئی تو وہ دنیا۔ تو یہاں کی دولت ویسے ہی رکھی رہ جاتی ہے جیسے کہ بیت الخلے میں پیخانے رکھے رہ جاتے ہیں، اپنا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو انما الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، دنیاوی زندگی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر ایک استعمال کرنے کی چیز، متاع، ایک سامان۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ کفار کہتے ہیں کہ کاہے نہیں محمد پہ اللہ تعالی نے معجزہ نازل کیا اپنی طرف سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ کا معجزہ نازل فرمایا تھا کہ بازو میں ہاتھ لیتے تھے تو ہاتھ بالکل چمکدار ہو جاتا تھا، لاٹھی چھوڑ دیتے تھے تو لاٹھی سانپ بن جاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پہاڑ سے انہوں نے اونٹنی پیدا کر دی۔ تو غرض یہ کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی کرشمہ دکھائیے، مذاق کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے جیسے ہم لوگوں کے یہاں کوئی جادوگر آ جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کوئی جادو، تو اندر سے ماننے کا جذبہ نہیں تھا، اور ویسے ہی حضور سے مذاق کرنے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ بھی کوئی جادو دکھائیے اور معجزہ دکھائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو تم جو متوجہ ہو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو، تم گمراہی کی طرف متوجہ ہو، تو معجزہ دکھانے کے باوجود بھی تمہیں ایمان کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے تم گمراہ ہو جاؤ گے، ابھی بھی نہیں مان رہے ہو اور معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانو گے۔ اس لیے کہ دنیا کی تاریخ میں جس قوم نے معجزے کو طلب کیا ہے، معجزہ دکھانے کے بعد اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف توجہ ہو،
جس بندے کی توجہ رب العالمین کی طرف ہو جاتی ہے وہ بندہ ہدایت یاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سنیے جو میں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بتائیے بھائی، دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سکون۔ سکون دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور سکون تلاشنے سے کہاں پر ملتا ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کے دل اللہ کے اور مطمئن ہو جاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ ایمان لانے کے بعد جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بالکل دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، غور سے سنو، کان کھول کر کے سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ کسی اور چیز میں سکون تلاشنے والے تلاشنے کہیں دل کا اطمینان نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ اللہ کرنے میں دل کا اطمینان ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اس کو رہنے دیجئے، کل انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔